انسانی معاشرہ ہے، اس میں اونچ نیچ موجود ہے۔ کسی کو اللہ نے ایک حالت میں پیدا کیا، کسی کو دوسری حالت میں پیدا کیا، کوئی ایک مصیبت میں، کوئی دوسری مصیبت میں، کوئی ایک تکلیف میں، کوئی دوسری تکلیف میں۔ کسی کے کان بڑے ہوتے ہیں، کسی کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ نہیں ہے، کسی کے اوپر ابرص بیماری، کوئی لنگڑا، کوئی کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے۔ آپ کسی کو کسی بھی مشکل میں دیکھیں تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کو اوپر نہیں کہنا چاہیے کہ بہت اچھی بات ہے فلانا آدمی مصیبت میں، اگرچہ وہ آپ کی دشمن بھی ہو۔ ان حالات میں جب آپ کسی کو کسی تکلیف میں دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اسلام نے، شریعت میں اس میں کیا حکم ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی، اس حوالے سے بہت مشہور دعا ہے۔ تو میرے ساتھ فاطمہ موجود ہے، فاطمہ اکبر، یہ منصورہ بارڈ اسکول میں دوسری کلاس میں پڑھتی ہے۔ تو میں فاطمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ دعا پڑھے، پھر اس کے ترجمہ و تشریح کرتے ہیں۔ فاطمہ، وہ دعا پڑھو جب کسی کو مصیبت میں دیکھے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ماشاءاللہ، یہ وہی مشہور دعا ہے کہ اس دعا میں اسلام نے ہدایت دی ہے کہ تم اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو اس طرح کس تکلیف میں دیکھیں، کسی مصیبت میں دیکھیں، تو تم یہ کہو کہ الحمدللہ الذی عافانی، اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کے لیے حمد ہے، اس کے لیے تعریف ہے، عافانی کی جس نے مجھے عافیت دے دی، اللہ نے مجھے بچایا، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، مما ابتلاک بہ، جس چیز کے اوپر آپ کو اللہ نے مبتلا کیا، جو بیماری آپ کے اوپر ہے، جو تکلیف آپ کے اوپر ہے، جس حادثے کے آپ شکار ہیں، اس سے اللہ نے مجھے بچایا، جس کے اوپر آپ جس حادثے کے اندر ہے، اس سے اللہ نے مجھے بچایا، مبتلاک بہ وفضلنی، اور اللہ نے مجھے فضیلت دی، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بہت ساری مخلوقات میں اللہ نے مجھے فضیلت دی۔ تو اس طرح کے واقعات میں انسان شب روز دن اور رات مختلف قسم کے واقعات دیکھتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں راستے میں، کئی گھر ہے، اس کے سامنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، کئی بچے جو ہے کوئی چیز جمع کر رہے ہوئے، کئی جگہوں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کسی کی پاؤں کٹ جاتے ہیں، کٹے پاؤں کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں، کسی کو جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری خون آلود ہے، کسی کو ساتھ مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں۔ ان حادثات میں انسان اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس حادثے سے بچایا۔ دوسرے کہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے بہت فضیلت دی۔ ہر انسان اس معاشرے کے اندر جتنے انسان رہتے، ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ فضیلت دی، اللہ نے الگ الگ اس کو نعمت دی ہے۔ ہر انسان دیکھو، اور اسلام کے احکامات بھی یہی کہ تم دین کے معاملے میں تو اپنے سے اوپر آدمی کو دیکھیں۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے دوستوں میں کوئی آدمی ہے جو بہت نمازی، دیندار ہے، نیک ہے، صدقات کرتے، استغفار کرتے، نمازیں پڑھتے، تہجد پڑھتے، اسلامی تحریک کے ہر کام میں آگے گئے، تو تم ان کے سے مقابلہ کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت بہترین کوئی بنگلہ نہیں ہے، کوئی اعلیٰ قسم گاڑی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی اور نعمت جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ دیکھیں آپ سے نیچے بھی لوگ موجود ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے جو نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ کوئی داعی تھے، بہترین داعی اسلام تھے، وہ کسی دعوتی کام پہ جا رہے ہیں تو جوتا پھٹ جاتے ہیں، اس کو دل میں ایک حسرت ہوتے ہے کہ دیکھو میں ایک دین کی کام بھی کرتا ہوں، دعوتی کام بھی کرتا ہوں، میرے پاؤں میں چپل بھی صحیح نہیں ہے، جوتے بھی نہیں ہے، پٹے ہوئی ہے۔ تھوڑ سے آگے جا کے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، تو اس داعی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے پاؤں میں تو اگر جوتا نہیں ہے، یہ جوتا پھٹا ہوا ہے، اس آدمی کے تو پاؤں بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان دیکھ کے اس معاشرے کے اونچ نیچ میں کوئی اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس پہ انسان یہ کہے
کہ الحمدللہ میں اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں. اس کے تعاون کرنے چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے. کسی اس طرح کوئی بیماری ہو، بعض بیماری ہے اس سے لوگ نفرت کرتے، نہیں، نفرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے جو بھی آپ سے تعاون ہو سکتے ہیں آپ اس کے تعاون بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہے، اور تم اس اللہ کے نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے آپ کے جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس پہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو. تو یہ دعا آپ لوگ سب کوشش کریں، یاد کریں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا.